نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الرعد آیت نمبر 19 سے 26 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں، دونوں برابر ہو جائیں. نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو. بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں افمن یعلم، کیا بھلا وہ شخص جو جانتا ہے، علم رکھتا ہے، حقیقت کا پتہ رکھتا ہے. کس بات کی حقیقت؟ کہ انما انزل الیک، کہ جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے، کہاں سے؟ من ربک، تیرے رب کی طرف سے. الحق، وہ بالکل سچ ہے، حق ہے، یعنی اس کے ایمان کی بنیاد علم پر ہے، معرفت پر ہے. کمن ہوا اعمی، بھلا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو، جو بغیر علم کے بس سنی سنائی باتیں دہرائے چلے جا رہا ہو. انما یتذکر، یقیناً نصیحت حاصل کرتے ہیں، سبق لیتے ہیں، کون؟ اولو الالباب، عقل والے ہی. اس فرق کو عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں، اس بات کی قدر و قیمت کو، اس بات کی حقیقت کو عقل والے ہی جان سکتے ہیں، بے عقل نہیں. کون ہے عقل مند؟ الذین، وہ لوگ، یوفون، جو وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں. کیا؟ بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو. ولا ينقضون المیثاق، اور وہ میثاق کو توڑتے نہیں، اس بونڈ کو ختم نہیں کرتے، اس عہد کو ختم نہیں کرتے جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان موجود ہوتا ہے رب کو پہچاننے کے بعد. اور کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ کون ہے عقل مند؟ والذین، اور وہ لوگ، یصلون، جو جوڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس چیز کو بھی اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق بھی درست رکھتے ہیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں سب کچھ کر کے بھی. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے ہیں سخت حساب سے، برے حساب سے، کہ کہیں قیامت کے دن ان کی پکڑ نہ ہو جائے. یہ ایسے لوگ نہیں جنہوں نے کچھ کیا نہیں اور پھر ڈر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کر کے بھی ڈرتے ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں. اور کیا کرتے ہیں وہ؟ والذین صبروا
وہ جو صبر کرتے ہیں. لیکن کیوں صبر؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے، اپنے رب کی توجہ چاہنے کے لیے، اپنے رب سے بدلے کی خاطر. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دیتے ہیں. کیسے؟ سرًا وعلانیہ، چھپا کے بھی دکھا کے بھی، جیسا موقع ہو، جیسے دینا زیادہ بہتر ہو. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور دور کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ برائی کو. برائی کے ساتھ نہیں، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، خوبصورت طریقے سے. اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے، انجام تو ان کا اچھا ہوگا. کیا ہے وہ انجام؟ جنات، باغ ہیں. کون سے باغ؟ عدن کے باغات، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، جن میں کبھی خزاں نہیں آئے گی، جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے. ومن صلح، اور ان کے ساتھ وہ بھی داخل ہوں گے جو بھی نیک ہوئے. من آبائہم، ان کے اوپر والوں میں سے، بڑوں میں سے، باپوں میں سے. اور اس میں صرف باپ نہیں، مراد ماں، باپ، نانا، دادا یا اوپر کے رشتہ دار. وازواجہم، اور ان کے شوہر یا بیویاں، دونوں کے لیے زوج کا لفظ آتا ہے. وذریاتہم، اور ان کے نیچے والے یعنی اولادیں. والملائکۃ یدخلون علیہم، اور فرشتے بھی ان پر داخل ہوں گے، فرشتے بھی ان کے پاس آئیں گے. من کل باب، ہر دروازے سے، ہر طرف سے. کیا کرنے آئیں گے؟ استقبال. سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. بما صبرتم، کیونکہ تم نے صبر کیا، تمہارے صبر کی وجہ سے تم پر سلامتی ہے. فنعم عقبی الدار، دیکھو کتنا اچھا ہے یہ آخرت کا گھر. اس صبر کے بدلے میں تمہیں کیا کچھ ملا. خوش قسمت ہو تم جنہیں یہ توفیق ہوئی کہ وہ صبر کر سکیں. والذین، اس کے برعکس وہ لوگ، دوسری کیٹیگری، ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو. من بعد میثاقہ، اس کے پکا کرنے کے بعد، یعنی اللہ کو پہچان کر، حق کو پہچان کر پھر اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو جاننے کے باوجود پھر نہیں مانتے، پھر اس کا پاس نہیں رکھتے. اور دوسری طرف انسانوں سے ان کا تعلق کیسا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ان رشتوں کو کاٹتے ہیں، ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ لوگ زمین میں فساد برپا کیے ہوئے ہیں. اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں پہ لعنت ہے، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں جنہیں نہ خدا کا خوف ہے اور نہ بندوں کا احساس. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین گھر ہے. اور جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو وہ دونوں گروہوں میں سے جس کو اللہ چاہے دے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے، خوب کھلا رزق دیتا ہے. وَيَقْدِرُ، جس کو چاہتا ہے اندازے سے دیتا ہے، نپا تلا دیتا ہے. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے کہ جب دنیا ان کے پاس آتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، پھولنے لگتے ہیں. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی پر پھول گئے، اترانے لگے، خوشیاں منانے لگے، آپے سے باہر ہونے لگے، حدیں توڑنے لگے. حالانکہ وہ بھول گئے کیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، فی الآخرۃ، آخرت میں، الا متاع، مگر متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ. وہاں پہنچ کر پیچھے چھوڑی ہوئی دنیا حقیر فائدے کے سوا کچھ نہ نظر آئے گی. اب آپ دیکھیے، دو طرح کے لوگوں کا موازنہ کیا گیا ہے، ایک علم والا اور ایک بے علم، ایک معرفت والا اور دوسرا ناسمجھ، ایک عقل والا اور دوسرا بے عقل. ایک کا طریقہ زندگی کچھ اور دوسرے کا کچھ اور، ایک کا انجام کچھ اور دوسرے کا کچھ اور. آپ کھڑے ہیں دو راہے پر، دو میں سے ایک رستہ اختیار کرنا ہے.
تو انسانوں میں ہمیشہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ انسان ہوتا ہے جو خدا کی دی ہوئی عقل استعمال کرتا ہے، جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اور علم کی بنیاد پر ڈیسیژن لیتا ہے. کسی بھی چیز کو اختیار کرتا ہے شعور کے ساتھ، بے سوچے سمجھے نہیں، اندھا دھند نہیں. دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو قومی روایات، رواج، تقلیدی خیالات کے ماتحت جیتے ہیں. وہ چیزوں کو دلائل کی نظر سے نہیں دیکھتے، دلائل کے ساتھ نہیں پرکھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ رواج کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز آج کل ان ہے. ایک جوتے پہ چلنا یا دو پہ. اگر انہیں بتایا جائے کہ ان کیا ہے، ایک جوتا پہن کے چلنا، تو وہ اسی کو اختیار کر لیں گے. ایک بازو کی قمیض پہننا، اسی کو پہن لیں گے. ایک کندھا ننگا رکھنا، اسی کو کر دیں گے ننگا. پوچھا جائے کیا ہے، ان ہے. تو لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو عقل استعمال کر کے کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں، عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے، سوچ سمجھ کے لیتے، دلیل کے ساتھ لیتے ہیں. اور دوسرے صرف ان کو دیکھتے ہیں، بے سوچے سمجھے اندھا دھند دوسروں کی پیروی کرتے ہیں. وہ دیکھتے وہ بھاگ رہا ہے، وہ بھی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھیں گے کہ کہاں چھلانگ لگا رہا ہے، سب جا رہے ہیں، آخر وہ بے وقوف ہے، میں بھی جا رہا ہوں انہی کے ساتھ کیونکہ زیادہ ہے یہاں. تو یہ جو پہلی قسم کا شخص ہوتا ہے یہ علم کے بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، یہ روشنی میں دیکھ کے چیز پہچانتا ہے. ان خواتین کی طرح جو رنگ میچ کرنے نکلے تو دکان کی روشنی میں نہیں، باہر نکل کے دکان سے اصلی روشنی میں چیزوں کو دیکھتی کہ ہاں اب یہ رنگ میچ کر رہا، ورنہ تو دھوکا کھا کے آ جاتے ہیں. وہاں تو میچ کر رہا تھا، یہ گھر آ کے اس کو کچھ ہو گیا. کچھ نہیں ہوا، آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ نے اصل روشنی میں نہیں دیکھا. تو کچھ لوگ دنیا کی اینک سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، دنیا میں فائدہ کس چیز کا ہے، اور وہ اس کو لے لیتے ہیں. اور کچھ لوگ آخرت کی اینک سے دیکھتے ہیں. ایک کے پاس مصنوعی روشنی ہے اور ایک کے پاس نیچرل ہے، نتیجہ فرق ہوگا نا. حالانکہ دونوں ہی اپنی جگہ کیا سمجھ رہے ہیں، ہم صحیح ہیں. جو مصنوعی روشنی میں رنگ میچ کرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس نے غلط کیا، وہ یقین اور شرح صدر کے ساتھ اس چیز پہ جمع ہوتا ہے، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتا. تو عقل مند کون ہے؟ جو حقائق کو اصل روشنی میں دیکھے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم یعنی دین اور ہدایت کی اینک سے چیزوں کو پرکھے، نہ کہ رسم و رواج، لوگوں کے خیالات، لوگوں کے فلسفے، انسانوں کی سوچیں، کسی شاعر کا کلام، کسی فلسفی کی کوٹ، کسی حکیم کا نسخہ، اور جو دنیا کی ادھر ادھر کا کباڑ خانہ ملا اس کی روشنی میں اپنے دماغ کو بھی کباڑ خانہ بنا لیا، اور کبھی ایک چیز کی طرف جھک گئے اور کبھی دوسری چیز کی طرف جھک گئے. کوئی واضح سفر نہیں، کوئی واضح لائن نہیں، کوئی واضح مقصد نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ افمن یعلم، کیا بھلا وہ شخص جو علم رکھتا ہے، جانتا ہے. اور جاننے کے لیے کیا شرط ہے؟ پہچاننا. پہچان کے جانا جاتا ہے نا کسی چیز کو. اگر لائٹ نہیں ہے، اندھیرے میں آپ کیا پہچانیں گے؟ تو کیا جانیں گے؟ اگر مثلاً آپ کسی اندھیرے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں اور لائٹ نہیں ہے اور میں آپ سے کہوں کہ یہ دیکھ کر آئیں اندر کرسی رکھی ہوئی ہے کہ نہیں، تو آپ واپس کیا خبر لائیں گے؟ رکھی ہوئی ہے. بھی کیا دلیل ہے؟ میرا خیال ہے رکھی ہوئی ہے. ظن اور گمان. اس نے روشنی نہیں کی، لائٹ ہی نہیں آن کی، کیسے پتا آپ کو؟ اور جب لائٹ آن کی تو او ہو یہ کرسی نہیں تھی تو کچھ اور تھا، اب مجھے پتا چلا. تو ایک وہ شخص ہے جو علم کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتا ہے، حقیقت میں دیکھتا ہے. اور ایک وہ جو صرف ٹٹول کے سنی سنائی پہ، وہ مجھے کسی نے کہہ دیا، میں جا رہا تھا تو وہ مجھے کوئی راستے میں مل گیا، اس نے کہا ہاں ہے اندر جاؤ بتا دو جا کے، تو میں نے اس کے سنے میں کو آپ کو آ کے بتا دی. صرف سنی سنائی بات پہ یقین کرتا ہے. تو یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو حقیقت میں دیکھنے والے اور محض سنی سنائی پہ عمل کرنے والے. تو یہاں کیا فرمایا؟ افمن یعلم، بھلا وہ شخص جو جانتا ہے، علم رکھتا ہے، جو صرف سنی سنائی پہ یقین نہیں کرتا، وہ دین صرف ماں کے پیٹ سے نہیں لیتا، وہ صرف پیدائشی مسلمان نہیں ہوتا، اس کا ایمان محض روایتی ایمان نہیں ہوتا، بلکہ کون سا ایمان ہوتا ہے؟ شعوری ایمان ہوتا ہے. اس کے ایمان کے پیچھے معرفت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے. وہ چیز کو اس کے اصل رنگ میں دیکھتا ہے.
فرمایا وہ شخص جو علم رکھتا ہے انما انزل الیک من ربک الحق، کہ جو کچھ آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے آئے یہ بالکل درست ہے. یعنی وہ آنکھیں بند کر کے ایمان نہیں لے آتا، وہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ پہ عمل کرتا ہے. علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اس کا ایمان علم پر مبنی ہوتا ہے، معرفت پر مبنی ہوتا ہے. وہ نشانیوں سے پہچانتا ہے، حقیقت تک پہنچتا ہے، پھر مانتا ہے. جو حق کو باطل کا فرق سمجھ کر حق کو اختیار کرتا ہے وہ پھر حق ہی کو اختیار کرتا ہے. اور جو صرف اس چیز کو حق سمجھتا ہے جسے لوگ حق سمجھتے ہیں، جس کو اس کے ماں باپ حق کہتے ہیں، جس کو اس کا فرقہ حق کہتا ہے، جس کو اس کے دوست حق کہتے ہیں، بس وہ بھی اسی کو حق کہتا ہے، وہ محض عصبیت اور تعصب کا شکار ہے، عقل سے کام نہیں لیتا. تو ان دونوں میں فرق ہے. تو وہ شخص جو علم کی بنیاد پر حق کو قبول کرنے والا ہے، کمن ہوا اعمى، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، جس نے خود دیکھا ہی کچھ نہیں اور بس سنی سنائی مان رہا ہے. تو مسلمان بھی تو دو طرح کے ہیں نا، کہ نہیں؟ انسان بھی دو طرح کے ہیں، اور پھر انسانوں میں سے جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ مسلمان ہے جو پیدائشی مسلمان ہے، روایتی مسلمان ہے، اور دوسرا کون سا مسلمان ہے؟ شعوری مسلمان ہے، جو علم کے ساتھ دلیل کی بنیاد پر مسلمان ہے. ان کے عمل میں فرق آئے گا. آپ دیکھیے پہلے سپارے میں یہ فرق بتا دیا جاتا ہے. ایک طرف بنی اسرائیل ہیں، پیدائشی اور نسلی مسلمان، اور بہت فخر ہے ان کو اپنے اسلام پر اور اپنے دین پر، اپنے یہودی بننے پر. ان کے اعمال آپ دیکھیے، ہر موقع پر کیا کر رہے ہیں. انہوں نے دین کو کیسا کھیل بنا رکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں گائے ذبح کرو، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ایک مذاق بنا لیتے ہیں. کہیں حجت بازی ہے اور کہیں شوشہ بازی ہے اور کہیں بس دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. اور دوسرا ایمان ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو فوراً بعد واقعہ شروع ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم ایک تھے، ان ایک کو کیا کہا گیا؟ امت. وہ ایک بھاری ہے لاکھوں اور کروڑوں پر، کیونکہ وہ ایک کیسا ایمان رکھتا ہے؟ شعوری ایمان رکھتا ہے، سوچا سمجھا ایمان رکھتا ہے. میں نے مثال دے دی، اب آپ ذرا غور فرمائیے بنی اسرائیل کے رویے پر جو آپ نے قرآن میں پڑھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر. ابراہیم علیہ السلام کیسے ایمان لائے تھے؟ کائنات میں غور و فکر کو نشانیوں سے دیکھتے دیکھتے، ریشنل تھنکنگ، پہچان، غور و فکر، سوال جواب، بہتر سے بہترین کی تلاش، صحیح اور غلط کی پہچان، وہ بصیرت، وہ سب چیز وہاں نظر آتی. اور پھر جس آزمائش میں ڈالے گئے پورے اترتے گئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یہی تو صبر تھا، ہر آزمائش پر پورے اترے. یہ ان کے شعوری ایمان کی وجہ سے. اور بنی اسرائیل کتنی آزمائشوں میں پورے اترے تھے، ہر تھوڑے دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ جاتے تھے. یہ کیا تم نے مشقت میں ڈال دیا؟ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے، بعد میں بھی. اور وہ سارے قصے جو آپ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے پڑھتے ہیں. آج بھی ہم مسلمانوں میں دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں. یعنی ہمارے معاشرے میں ہر جگہ دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ان دونوں کی زندگیاں بالکل دو مختلف دھاروں پہ بہ رہی ہوتی ہیں. ایک گھر میں رہنے والے دو لوگ دو مختلف سٹریمز پر جا رہے ہوتے ہیں. فرق باہر نہیں، فرق اندر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے اس فرق کو اللہ تعالی مزید واضح کرتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی یہ نصیحت پکڑتے. یہ بات عقل والوں کو سمجھ آتی، جو عقل استعمال کرتے ہیں، جو شعور والے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کی علامات کیا ہیں؟ عقل والوں کی علامات کیا ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ وہ ساری باتیں آ جائیں گی کہ جو ایک اچھے انسان کے اندر لازمی طور پہ پائی جانی چاہیے. بیسک ہیومن ایتھکس، وہ بنیادی اخلاق. اب یہ جتنی باتیں آ رہی ہیں نا، یہ بنیادی اخلاق کی ہیں. اگر انسان ان میں سے کسی ایک چیز سے بھی خالی ہے نا، آری ہے، تو وہ عقل مند نہیں ہے، وہ اللہ کا وہ معیاری مسلمان یا معیاری بندہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے پہلی ان کی صفت، یہ پہلی علامت، الذین یوفون بعہد اللہ، وہ جو اللہ کے عہد کو وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں. وہ کون سا عہد ہے اللہ اور بندے کے درمیان؟ خالق اور مخلوق کا، رازق اور مرزوق کا.
آپ سوچئے ذرا کہ جو شخص تھوڑی بہت بھی سمجھ رکھتا ہو وہ فوراً اس بات کا اقرار کرے گا کہ کائنات خود نہیں بنی، اس کا کوئی خالق ہے اور میرا بھی کوئی خالق ہے، لہٰذا وہ خالق ہے، میں مخلوق. یہ خالق اور مخلوق کے بیچ میں کیا ہو گیا؟ ایک ان سین بونڈ ہو گیا. ٹھیک ہے رب تو مجھے سب کچھ دے رہا، لہٰذا میری بھی ساری وفاداریاں تیرے لیے ہیں. ہو گیا نا ایک عہد، خاموش عہد ہے یہ، چاہے کوئی دین مذہب وہاں پر آتا ہے یا نہیں آتا، وہ ایک خاموش عہد ہو گیا اپنے خالق کے ساتھ. وہ دیکھتا ہے کہ بارش تو رب برساتا ہے، زمین سے وہ نکالتا ہے، لہذا رزق تو مجھے وہ دے رہا ہے. لہذا رازق اور مرزوق کے درمیان ایک بونڈ ڈیولپ ہو گیا، بندے اور رب کے درمیان ایک عہد آ گیا. اب پیغمبر آئے، انہوں نے اسی چیز کو مزید واضح کیا، یاد دہانی کرائی، اور انہوں نے شعوری طور پر اقرار کیا. یہ میثاق بن گیا، یا پھر وہ عہد الست کا میثاق، وہ تحت الشعور میں ہے. پیغمبر آ کے شعوری طور پر یاد دہانی کراتے ہیں. آپ کہیں گے میں نے تو کوئی عہد نہیں کیا تھا اللہ سے، کہاں لکھا ہو؟ آپ کو تو شاید یہ بھی نہ یاد ہو کہ کس دن آپ نے شعوری طور پہ کلمہ پڑھا تھا. میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے اکثر مسلمان کسی دن مسلمان ہوتے ہوں باقاعدہ. وہ بس وہی مسلمان ہیں جو پیدا ہو گئے مسلمان، کسی دن اپنی آنکھیں کھول کے نہیں رب کو پہچانتے. اکثریت کا حال یہی ہے. تو یہاں پر اب ایک تو وہ ہے جو مسلمان ہو گئے، اب ایک وہ ہے جس کو سب کچھ وہ نہیں ملا، یا آ کے کسی نے بیعت نہیں لی یا کوئی عہد لیا نہیں باقاعدہ، بلکہ کیا ہوا کہ وہ قدرتی طور پر اپنے آپ کو اپنے خالق کے ساتھ منسوب کرتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے، میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی رازق ہے، وہ ہے کوئی. تو ایک عہد ہے. اب وہ عہد کیا ہے؟ تو دینے والا ہے، میں لینے والا ہوں، جواباً میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کروں گا. تو جس بندے کا تعلق اپنے رب سے صحیح ہو جاتا ہے، اب وہ بندہ بندوں کے حق میں بڑا ہی ایماندار ہو جاتا ہے. اس کے اندر قدرتی طور پر بندوں سے ایک خاص طرح کی ہمدردی پیدا ہونے لگتی. اسے کسی کو بتانا نہیں پڑتا رشتے جوڑ کے رکھو، انسانوں کی کیئر کرو. وہ کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1 اپنے رب کے ساتھ وعدہ نہیں توڑتے. نمبر 2 والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جن جن رشتوں اور تعلقات کو، اور اس میں صرف خون کے رشتے نہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس جس چیز کو جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا، جس جس تعلق کو قائم رکھنے کا، جس جس کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، چاہے وہ والدین ہوں، خون کے رشتے ہوں، یا پڑوسی ہوں، یا ساتھ بیٹھنے والے ہوں، یا وہ اللہ کی دیگر مخلوق ہو، وہ ہر ایک کے لیے کیئرنگ ہوتے ہیں، وہ بے نیاز اور ظالم نہیں ہوتے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ کسی سے جڑتے ہیں تو اللہ کی خاطر، کسی سے کٹتے ہیں تو اللہ کی خاطر. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر، کسی سے بغض رکھتے ہیں تو اللہ کی خاطر، کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اللہ کی خاطر، اور کسی سے کچھ روکتے ہیں تو اللہ کی خاطر. ایسا شخص ہی اپنا ایمان مکمل کرتا ہے. اور یہی نتیجہ ہے الذین یوفون بعہد اللہ کا. جو اللہ سے اپنے بانڈ کو مضبوط کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لازمی طور پر انسانوں سے اپنا تعلق ٹھیک رکھتے. اگر یہ دیکھنا ہو کہ کسی انسان کا اللہ سے تعلق درست ہے یا نہیں، تو کہاں سے دیکھو گے؟ کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو ہی دیکھیں گے کہ پھر میرا بندوں سے تعلق کیسا ہے، میرا اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے. اور اگر بندوں سے معاملہ اچھا نہیں تو یاد رکھیے اور یقین کر لیجئے کہ اللہ سے بھی درست نہیں، آپ اس عہد میں بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کیونکہ آپ نے عہد کیا تھا مالک تو نے سب کچھ مجھے دیا، لہذا میں تیری اطاعت کروں گا. ہاں اب ماں امر اللہ حکم دے رہا ہے بندوں سے پیار کرو، کہتے یہ تو میں نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ سے تعلق ہی درست نہیں. اگر اللہ سے درست ہوتا تو بندوں سے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جوڑ کے رکھتا. جب اللہ نے حکم دے دیا تو جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے نہ دے میں اس کو دوں. یہ آئے گی نا پھر صفت، میں کیوں دوں اس کو جو مجھے نہیں دیتا، میں کیوں جڑوں اس سے جو مجھ سے نہیں جڑتا، میں کیوں خیال رکھوں اس کا جو میرا نہیں رکھتا. کیونکہ ما امر اللہ بہ ان یوصل ہے نا.
اللہ کا حکم ہے کہ کرو. میں اپنے نفس کا تو بندہ نہیں ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نہیں کرو تو میں نے نہیں کرنا. میں کیوں کروں نہ چاہتے ہوئے بھی؟ کیونکہ میں نفس کی غلام نہیں ہوں. میرا معبود میرا دل نہیں ہے، میرا معبود میرا رب ہے، اس لیے مجھے تو کرنا ہے، چاہے میرا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، چاہے مجھے کوئی فائدہ ہے یا نہیں فائدہ، چاہے مجھے اس میں تکلیف ہے، لیکن مجھے جوڑنا ہے کیونکہ میرا رب چاہتا ہے میں جوڑوں. یہ ہے یوفون بعہد اللہ کہ عمل ہے ما امر اللہ بھی ان یوصل. اور پھر وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. خشیت کا لفظ کس خوف کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کسی کی عظمت کی وجہ سے اس سے ڈرنا خشیت کہلاتا ہے. تو وہ اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں، اپنے رب کو بڑا سمجھتے ہیں، اس لیے اس سے ڈرتے ہیں کہ ہم اس سے کیے ہوئے عہد کو توڑ نہیں سکتے، ہم نہیں اس کی نافرمانی کر سکتے ورنہ پکڑ ہو جائے گی. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے. اگر ہم نے کہیں ڈنڈی ماری، کسی کو حق نہ دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، چاہے ساری دنیا کو اپنے حق میں کر لیں اس کے بارے میں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا دوسروں پہ ظلم بھی کرتے ہیں، پھر اتنا چرچا کرتے ہیں کہ وہ مظلوم لوگوں کو ظالم نظر آنے لگتا ہے، وہ جیت جاتے ہیں مقدمہ، یعنی خود کو وہ درست ثابت کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا، اللہ تو جانتا ہے نا حقیقت کہ کس نے کس پہ کتنا ظلم ڈھایا، کس نے کس کو کتنا نقصان پہنچایا، کس نے کس کا کہاں حق مارا، پتا ہے سب اس کو، کہاں چھپا سکتے ہیں. اس لیے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. پھر ان کے اندر ایسا فرقان، ایسی لائٹ اندر جلتی ہے کہ کوئی نہ بھی بتائے تو ان کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، ان کو اپنی کوتاہیاں اور اپنے قصور دکھائی دینے لگتے ہیں. ان کو کسی کو نہیں بتانا پڑتا کہ تم یہاں بھی غلط ہو، یہاں بھی غلط ہو، انہیں خود پتا چلتا ہے کہ ہم کہاں غلط ہیں، اور پھر اس کے مطابق وہ اصلاح بھی کر لیتے ہیں.